اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 50 بلوچ خواتین کو رہا کر دیا گیا اور اسلام آباد پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ انہوں نے بلوچ خواتین پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ اسلام آباد میں بلوچ خواتین نے کچھ دن پہلے مظاہرہ کیا تھا جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ساری دنیا میں شور مچ گیا کہ بلوچوں پر تشدد ہوا ہے، بلوچ خواتین پر تشدد ہوا ہے، اور اس پروپیگنڈے میں بھارت اور امریکہ سب سے آگے ہیں۔ السلام علیکم، رات نیوز کے ویلا کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی حاضر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی اقتصادی ترقی کا کوئی منصوبہ بنتا ہے تو اس کی سیاسی طور پر مخالفت شروع ہوتی ہے یا پھر اس منصوبے پر ایک خاص قومیت کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان اسٹیل مل بن رہی تھی تو اسے سفید ہاتھی کہا گیا، اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ پاکستان میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم بنانے کا جو منصوبہ بنایا گیا اس کے خلاف اس قدر مظاہرے ہوئے اور اس کو اتنا متنازع بنایا گیا کہ وہ منصوبہ شروع ہی نہیں ہو سکا۔ آج پاکستان کا ہر باشندہ مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہے۔ آج کل سی پیک یعنی پاک چین اقتصادی راہداری کے دشمن کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ 17 اگست 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی کو چین کی مشاورت سے ختم کیا۔ جنرل عاصم باجوہ نے اسی کے ذریعے سی پیک کی تمام معلومات امریکہ تک پہنچائی تھی اور سی پیک کے تمام منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ اب جنرل عاصم باجوہ کا امریکہ میں کاروبار اور جائیداد ہے۔ اسلام آباد میں جن لوگوں نے بلوچ لاپتہ افراد کو لے کر جلوس نکالا ہے ان کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ اگر بلوچستان کے مسائل کا انہیں اتنا ہی خیال تھا، جب ہدایت الرحمان گوادر میں جلوس نکال رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، ان کے حق میں کبھی وائس آف امریکہ نے کوئی پروگرام نہیں کیا، امریکی میڈیا میں کوئی بات نہیں آئی، بھارتی میڈیا میں کوئی بات ذکر نہیں ہوا۔ لیکن صرف اس ایک جلوس کو لے کر امریکہ کے سرکاری ریڈیو وائس آف امریکہ نے خصوصی پروگرام کیا، اور جو خاتون بلوچ رہنما بنی ہوئی تھیں وہ کہیں سے نہ بلوچ لگ رہی تھی اور نہ کہیں کسی طور پر پسماندہ۔ ان کی کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ طاہرہ عبداللہ اس بلوچ جلوس پر تشدد کو اسرائیل اور فلسطین سے ملا رہی تھیں، لیکن میں نے طاہرہ عبداللہ کا کوئی بیان یا کسی مظاہرے میں انہیں اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتے نہیں دیکھا، نہ ہی انہوں نے فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہوا ہے، جو تشدد ہوا ہے، جو بمباری ہوئی ہے، اسرائیل نے بمباری کر کے غزہ کو جس طرح برباد کیا ہے، اس کے خلاف انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو۔ اس جلوس پر معمول کے مطابق پولیس ایکشن کو اسرائیل کی بمباری کے مماثل قرار دینا نہایت ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جو لوگ بلوچ علیحدگی پسندوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دراصل بھارت اور امریکہ سے اس کی قیمت بھی وصول کر رہے ہیں۔ ان میں وہ صحافی بھی شامل ہیں جو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد سے اس وقت انعام وصول کر رہے تھے جب پروفیسر غلام اعظم کو پاکستان کا ساتھ دینے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی تھی، اور ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا اس زمانے میں۔ ان واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ پس منظر پیش نظر رکھیے اور اس جلوس کی ٹائمنگ کو بھی پیش نظر رکھیے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں۔ یہاں بلوچستان کا مسئلہ اٹھایا گیا اور وہاں ایک تاجر تنویر احمد، جس کے بھارت کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ وہ شاہ رخ خان کے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہے اور کرکٹ کے حوالے سے وہ امریکہ میں کرکٹ کا کام کرتا ہے، اس نے پی ٹی آئی کی ترجمانی کے فرائض انجام دیے اور کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ یہ سب کچھ براہ راست دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ دنیا بھر کے اخبارات میں بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان کی آزادی کے بارے میں مضمون لکھنے والے بھارتی نژاد ہندو ہیں یا وہ قلمی نام سے لکھتے ہیں۔ دراصل نشانہ پاکستان کی اقتصادی ترقی ہے، اور آپ یہ سوچئے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کا نشانہ چینی باشندے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی علیحدگی پسند تنظیم ایسا نہیں کرتی کیونکہ اسے دنیا بھر میں اپنی حمایت چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ صرف بھارت اور امریکہ ہیں جن کا مشترکہ دشمن چین ہے۔ اب پاکستان بھارت اور امریکہ کو اپنا مشترکہ دشمن نہیں سمجھتا تو ہم کیا کریں کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ شاید
वो एस्टेब्लिशमेंट का दोस्त तो होगा लेकिन पाकिस्तान का दोस्त हरगिज नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अमेरिकी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान से हथियार पकड़े गए हैं, अमेरिकी हथियार पकड़े गए हैं, और ये एहतजाज भी हुआ है इसके बारे में कि बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों के हाथ अगर अमेरिकी हथियार लग गए तो हमारे लिए मामलात मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएंगे, और ये हथियार अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। बलूचिस्तान में अमरीकियों की दिलचस्पी इस हद तक बढ़ गई है कि जुलाई 2023 में जोब में होने वाले हमले में अमरीकी असलहा और अमरीकी यूनिफॉर्म इस्तेमाल हुआ था, और जदीद तरीन अमरीकी हथियार यानी M16 असॉल्ट राइफल उनके इस्तेमाल में थी। इस हमले में 9 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए और 5 दहशतगर्द हलाक हुए थे। उन्होंने जोब गैरेजन पर हमला किया था अमरीकी असलहे के साथ। अमेरिका अफ़गानिस्तान में $7 अरब का असलहा छोड़कर आया है, जिसमें जदीद तरीन नाइट विजन, दूरबीनें और दीगर आलात शामिल हैं। ये सब असलहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे अमेरिका और भारत का ही हाथ है। इस बात के तो सबूत मिल चुके हैं कि भारत TTP, दाइश और BLA जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। अब अमेरिका भी उसके साथ खुलकर सामने आ गया है। अब वो अपने असलहे और मीडिया दोनों के ज़रिए पाकिस्तानी दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत की दिलचस्पी बलूचिस्तान में क़याम पाकिस्तान के वक्त से है, लेकिन मार्च 2016 में जब से भारतीय बहरिया का अफसर कुलभूषण यादव पकड़ा गया है, जो रॉ के लिए काम कर रहा था और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहा था, वो हथियार भी दे रहा था और रकूम भी, तो उसको ये हथियार ज़रूरी नहीं कि भारत से ही मिलते हों, अमेरिका से भी मिल सकते हैं। पाकिस्तान को अब फैसला करना होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और बलूचिस्तान में चीन की सरमायाकारी है और दोनों का मुश्तरका दुश्मन चीन है। अगर CPEC मंसूबा कामयाब होता है तो दुनिया भर की इक़्तिसादियात पर चीन का गलबा होगा और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा जो भारत को नज़रियाती तौर पर हज़म नहीं होगा, और अमेरिका किसी दूसरे मुल्क की इक़्तिसादी बालादस्ती नहीं देखना चाहता। अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है, लेकिन उसके साथ ईरान जैसा सलूक करना उसके लिए मुश्किल है। वो पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाएगा तो पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद पर से अमेरिका के हामी ममालिक के जहाज़ों को रास्ता न देने का ऑप्शन रखता है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान को अपने ऑप्शंस भी इस्तेमाल करने चाहिए। वो न सिर्फ अमेरिका का रास्ता बंद कर सकता है, बल्कि भारत के जहाज़ों का भी रास्ता बंद कर दे तो उसे सख्त माली नुकसान होगा, जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर का नुकसान होगा। पाकिस्तान के पास और भी बहुत सी हिकमत अमली है जिसके ज़रिए अमेरिका और भारत की साजिश का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन पहले पाकिस्तान को अमेरिकी ब्लॉक से निकलना होगा और उसे दोस्तों की फहरिस्त से निकालना होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जायज़ हिस्सा है। उसकी अलहदगी के लिए अमेरिका में खुल्लम खुल्ला बलोच दहशतगर्दों की हिमायत भी की जाती है और उनको पनाह भी दी जाती है, और बलोच दहशतगर्दों को कई बरसों से मुजाहरे के मौके के साथ साथ उनकी इमदाद भी कर रहा है, माली इमदाद भी कर रहा है, असलहे से भी इमदाद कर रहा है, मीडिया की हिमायत से भी इमदाद कर रहा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है, उस पर करारदादें मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका का रवैया ये है कि वो भारत के नाजायज़ कब्ज़े की हिमायत कर रहा है। अमेरिका से खैर की कोई तवक्को नहीं है। CPEC के साथ न सिर्फ चीन और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की वाबस्ता है, बल्कि अफ़गानिस्तान, वस्त एशियाई ममालिक और किसी हद तक ईरान की तरक्की की भी ज़मानत इससे मिलती है। CPEC ताजिकिस्तान के लिए भी बहुत मुफीद है, उतना ही जितना कि चीन के लिए। लेकिन अमरीकी मीडिया बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों का तर्जुमान बना हुआ है, और वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं, उनको सरमाया और असलहा अमेरिका और भारत मुहैया करते हैं। अमेरिका ने इसके लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट बनाई, जिसके कादियानी भी हिमायत करते हैं और वो सरमायाकारी करते हैं। कादियानी यहूदियों से मिले हुए हैं और हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए सरगर्म हैं, और हैफा में उनका मरकज़ इसीलिए काम कर रहा है, और यहूदी उन्हें मुसलमान करार देकर दुनिया भर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी को अमेरिका और भारत
بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نام نہاد تنظیم اور بھی ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، اسلامک جہاد یونین جیسی یہ سب تمام تنظیمیں نام نہاد ہیں اور انہی ممالک کی قائم کردہ ہیں، یعنی امریکہ اور بھارت کی۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ افغانستان میں امریکی قبضے کے دوران بھی کبھی کسی امریکی پر یا امریکی کمپنی پر یا تنظیم پر یا تنصیب پر کوئی حملہ نہیں ہوا پاکستان میں، لیکن اس دوران صرف چین کے باشندوں اور تنصیبات کو پاکستان میں نقصان پہنچایا جاتا رہا۔ اگر یہ تنظیمیں جہادی تنظیمیں تھیں تو ان کا نشانہ امریکہ کیوں نہیں بنا، چین کیوں بنا؟ بھارت ایک بار پھر GSN تحریک کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ داعش تو سراسر امریکہ ہی کا برین چائلڈ ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ امریکہ ہی ہے جس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ایجنٹوں نے پاکستان میں روپے کی قدر کم کی ہے، سونے کی قیمتوں میں مصنوعی طور پر ہوش ربا اضافہ کیا ہے تاکہ عوام اس کی سازشوں کے خلاف احتجاج نہ کر سکیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ افغانستان کی اقتصادی حالت کیا پاکستان کی جیسی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی کیا وہ اتنی بہتر ہے کہ ایک امریکی ڈالر 70 افغانی میں آ جائے اور پاکستانی 4 روپے دے کر آپ 1 افغانی حاصل کریں، اور 281 روپے کا پاکستان میں 1 ڈالر ہو؟ بھوٹان کی کرنسی میں 83 بھوٹان کا 1 ڈالر ہے، نیپال کی کرنسی میں 143 نیپالی روپے کا 1 ڈالر ہے، بنگلہ دیش کی کرنسی میں 110 ٹکے کا 1 ڈالر ہے۔ کیا پاکستان کی اقتصادی حالت اس سے بدتر ہے؟ حالانکہ افغانی کمائی کے لیے پاکستان آتے ہیں، بنگالی کمائی کے لیے پاکستان آتے ہیں، ان کے لیے کوئی راستے بند نہیں۔ وہ اگر پاکستان کے روپے کی قدر اتنی کم ہے تو وہ بنگلہ دیش میں یا افغانستان میں کیوں نہیں کمائی کرتے؟ وہ اگر انہیں واپس وہاں بھیجا جا رہا ہے تو اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اصل حقیقت یہی ہے کہ وہاں کی اقتصادی حالت اتنی بدتر ہے جو پاکستان سے بدتر ہے۔ لیکن پاکستان میں مصنوعی طور پر مہنگائی کی گئی ہے، روپے کی قدر مصنوعی طور پہ کم کی گئی ہے تاکہ پاکستان کے عوام اٹھ کے کھڑے نہ ہو جائیں۔ امریکہ اور بھارت کی نظر پاکستان کے قدرتی وسائل پر ہے، بلوچستان پر اس لیے ان کی نظریں ہیں۔ امریکہ اور بھارت صرف چین کی دشمنی میں ہے۔ ہمیں اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ ہم اہل بلوچستان کو ان کا حق دے دیں۔ ان کی تعداد کم ہے اور ان کو حق ہم دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں، ان کے لیے وسائل کا بندوبست کریں، روزگار کا بندوبست کریں جو ان کے وسائل سے ہی مل جائے گا۔ اب ان کے وسائل کو استعمال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ ان کے وسائل پر بھی صرف ایک صوبے کی اجارہ داری ہو۔ بلوچستان کے اداروں کے سربراہوں کا تقرر کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ وہاں جانے والا شخص اس صوبے کے لوگوں کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اس کا تعلق اگر بلوچستان سے ہی ہو تو بہت بہتر ہے، خاص کر کمشنر اور کور کمانڈر وغیرہ۔ اور جو قوم اتنی مزاحمت کر سکتی ہے وہ ملک کی حفاظت کے لیے جان بھی لڑا سکتی ہے، ان کو افواج میں موقع دیا جائے۔ پاک بحریہ میں اگر مکران کے ملاحوں کو تربیت دی جائے، تعلیم دی جائے تو وہ بہترین سپاہی ثابت ہوں گے، بجائے اس کے کہ لیا، میاں چنو اور سیالکوٹ اور سوابی اور لاہور سے، راولپنڈی سے نیوی کے لیے بھرتی کی جائے۔ اس کے بجائے تربت، مکران، گوادر اور سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے رہنے والوں کو بھرتی کیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ ان لوگوں کو تربیت دی جائے، یہ لوگ سمندر کو جانتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے اور اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر نہیں پسند آیا تو اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔